کہ تبلیغی جماعت میں تعلیم ہوتی ہے حیات الصحابہ کی، جب شب گزاری ہوتی ہے اور اس میں جو حیات الصحابہ صحابہ کرام کی حیات اور ان کی سیرت جو ہے پڑھی جاتی ہے، تعلیم ہوتی ہے اس کی، لیکن اس میں شرط یہ ہوتی ہے کہ جس عالم کا پورا سال لگا ہوا ہوگا وہی اس کی تعلیم کرے گا۔ یہ آپ بھی جانتے ہوں گے اور میں نے بھی یہ بات دیکھی ہے۔ تو لوگ اس میں علماء خاص طور سے اس میں جو ہے سوال کرتے ہیں کہ بھئی ایسی کیا وجہ ہے کہ اس میں جو ہے اس حیات الصحابہ کی تعلیم کے لیے عالم سال لگا ہوا ہونا ضروری ہے، یعنی جو عالم حیات الصحابہ کی تعلیم کرے گا اس کا سال لگا ہوا ہونا ضروری ہے، یہ کیوں ضروری ہے؟ کیا جو عالم ایسے ہیں جن کا سال نہیں لگا ہوا ہے وہ حیات الصحابہ کی تعلیم نہیں کر سکتے، یا جو ہے کیوں نہیں کرائی جاتی ان لوگوں سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اور معزز ناظرین کرام، آج ہمارے ساتھ ہمارے یوٹیوب چینل پر ایک خاص مہمان تشریف فرما ہیں، حضرت مولانا مفتی ابراہیم صاحب دامت برکاتہم۔ آج ہم حضرت سے کچھ اہم موضوع پر اور اہم معاملے پر بات چیت کریں گے اور سوال و جوابات کریں گے، اور یہ ایسے سوالات ہیں جو عام طور پر لوگ کرتے ہیں اور ان کے جوابات لوگوں کے سامنے نہیں آتے، لوگ جو ہے تشویش میں رہتے ہیں اور خلجان میں ہی رہتے ہیں، اور خاص طور سے طلبہ مدارس، جو مدارس کے طلبہ ہیں اور جدید فارغین جو جدید عالم بنتے ہیں، فارغ ہوتے ہیں، ان کے ذہن و دماغ میں یہ سوالات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اور پہلے میں حضرت کا تعارف کرا دیتا ہوں کہ حضرت جو ہے، حضرت کا نام مفتی ابراہیم صاحب ہے اور جو ہے حضرت بجنور سے تعلق رکھتے ہیں، حضرت جو ہے دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہیں ماشاءاللہ اور مفتی بھی ہیں، اور مزید سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ حضرت کا تبلیغی جماعت میں ایک مکمل سال لگا ہوا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو آج ہم جو ہے حضرت سے خاص موضوع پر بات کریں گے۔ آپ حضرات کے سامنے جو ہے ہمارے خاص مہمان موجود ہیں، حضرت مفتی ابراہیم صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی خیریت سے ہیں مفتی صاحب؟ الحمدللہ، آپ بتائیے حضرت سب خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، آپ کی دعائیں حضرت۔ بہت اچھی بات۔ حضرت آپ کے جو ہے بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا ہمارے اس سوال و جوابات کے لیے اور ہمارے چینل پر تشریف لے کر کے آئے۔ حضرت ماشاءاللہ ہم جانتے ہیں کہ آپ جو ہے تبلیغی جماعت سے وابستہ ہیں اور آپ کا جو ہے ایک مکمل سال تبلیغی جماعت میں لگا ہوا ہے۔ ہم بھی تبلیغی جماعت سے وابستہ ہیں، جڑے ہوئے ہیں، لیکن آپ کا جو ہے زیادہ لگا ہوا ہے، آپ کا مکمل سال لگا ہوا ہے، اس لیے جو ہے ہم نے آپ سے بات کرنا مناسب سمجھا کیونکہ آپ کو اس سے زیادہ لگا ہوا ہے۔ تو دیکھیے حضرت، ایک بہت اہم بات ہے اور اہم سوالات ہیں جو لوگوں کے ذہن و دماغ میں آتے ہیں، خاص طور سے طلبہ مدارس کے ذہنوں میں اور جدید فارغین جو ہوتے ہیں ان کے ذہنوں میں سوالات آتے ہیں کہ جب کوئی طالب علم کسی مدرسے سے فارغ ہوتا ہے اور وہ مدرسے میں ایک مکمل جو ہے 8 سال لگاتا ہے اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے کورس کرتا ہے اور بھی ایک لمبا وقت لگا دیتا ہے دین سیکھنے کے لیے، علم دین سیکھنے کے لیے، تو اس کے بعد جب وہ فارغ ہو کر کے آتا ہے تو اس سے جو ہے تبلیغی جماعت والے، اسی طریقے سے مرکز والے لوگ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے تبلیغی جماعت میں 1 سال لگائیے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو لوگ بہت کرتے ہیں، خاص طور سے مدارس کے طلبہ بہت پوچھتے ہیں کہ بھئی 1 سال لگانے کی مزید کیا ضرورت ہے؟ جس نے 1 سال اتنا سارا وقت لگا دیا، یعنی 8 سال تو عالم کے کورس میں لگا دیے اور اس کے بعد اگر اس نے افتاء کیا ہے تو اس میں بھی 1 سال لگا دیا اور بھی جو ہے اس نے حفظ میں ایک وقت لگا دیا، تو اس کے بعد جو ہے اور مزید 1 سال لگانے کی تبلیغی جماعت میں کیا ضرورت ہے؟ 1 سال لگانے کا کیا مقصد ہے؟ تو آپ بتائیے کہ کیوں سال لگایا جاتا ہے، اور ماشاءاللہ آپ نے لگایا ہے تو آپ زیادہ جانتے ہیں اس بارے میں، تو بتائیے حضرت۔ اصل میں اس کے 2 پہلو ہیں۔ سب سے پہلے پہلو تو ہم یہ رکھتے ہیں کہ یہ جماعت میں وقت لگانا یا سال لگانا جائز اور ناجائز کے پہلو ہے کہ لگانا ضروری ہے، نہیں لگایا تو جائز کام کو چھوڑ دیا یا گناہ کر دیا، تو اگر اس کو رکھتے ہیں تو یہ تو ایک الگ پہلو ہے، اس میں جائز اور ناجائز کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جی بالکل، فرض واجب میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ لگانے پر بہت اچھی بات، نہ لگانے پر اسے تعارض تشریح کرنا۔ البتہ اس کا مقصد یہ ہے چونکہ جو علماء ہیں قرآن حدیث کے علم کو الحمدللہ خوب جان لیتے ہیں اور قرآن حدیث سے خوب ان کو وابستگی ہو جاتی ہے، اور دین کا کوئی بھی کام اگر علم کی روشنی میں ہوگا، قرآن کی روشنی میں ہوگا، احادیث کو سامنے رکھ کر ہوگا، تو وہ ایک صحیح راستے پر اور صحیح طریقے سے ہو سکتا ہے اور منزل مقصود تک پہنچا جا سکتا ہے۔ اس کے برخلاف ایک انسان نہ تو قرآن کا اسے علم ہے، نہ حدیث کا علم ہے، اور وہ اس کام کو کرنا چاہتا ہے تو اس میں زیادہ امکان ہے کہ اس سے غلطی ہو سکتی ہے،
اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو عالم بنایا ہے تو اس کے اوپر ایک بڑی ذمہ داری بھی ہے. تو صرف آسان لفظوں میں اس کا مقصد یہ ہے کہ علماء کو سال اس لیے لگایا جاتا ہے، اس لیے ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ یہ سال لگائیں تاکہ عام امت کو قرآن حدیث کی روشنی میں یہ کام سمجھا سکے. اگر اس کام سے وابستگی نہیں ہوگی، صرف ہم مدارس کے اندر رہیں گے اور امامت کرتے رہیں گے، حالانکہ یہ بڑا کام ہے، علم کا کام، قرآن حدیث پڑھنا پڑھانا یہ تبلیغ سے ہی بڑا کام ہے. لیکن اگر صرف اسی کام کے اندر رہیں گے اور جو تبلیغی جماعت کا کام ہے ان سے وابستگی نہیں ہوگی، ان سے ربط ضبط نہیں ہوگا، نہ ان کی تعلیم میں، نہ مشورے میں، نہ ملاقاتوں میں، تو ہم کو یہ معلوم نہیں ہو پائے گا کہ جو کام کر رہے ہیں یہ صحیح نہج پر ہے یا غلط نہج پر ہے. تو مقصد یہی ہے کہ اگر علماء سال لگائیں، جماعت کام سے وابستگی رکھے، ان کے ساتھ میں رہے، تو کام اچھے انداز میں اور قرآن حدیث کی روشنی میں صحیح طریقے پر عام امت تک پہنچے گا. تو یہ مقصد ہے علماء کے تاکہ سال لگائیں اور عام امت کے اندر گھوم پھر کر ان کے گشتوں میں، ملاقاتوں میں، مشورے میں ساتھ رہ کر کام کو قرآن حدیث کی روشنی میں لے کر چلے. جی جی بالکل. اچھا مفتی صاحب، آپ نے جو بات بتائی ہے ماشاءاللہ جو ہے اچھے انداز میں تفصیل سے آپ نے بتائی ہے. میں اس کا خلاصہ یہ سمجھاؤں کہ عالم کو سال اس لیے لگایا جاتا ہے تاکہ جو ہے ماشاءاللہ علم تو اس نے حاصل کر لیا ہے اور اس کو بھی اس سے جو ہے مناسبت حاصل ہو جائے، ہے نا. کیونکہ ایک آدمی جب اس نے جو ہے سال لی تو لگایا ہے، لیکن اس نے جو ہے وہ علم کے لیے جو وقت لگایا ہے ماشاءاللہ بہت بڑی بات ہے، لیکن تبلیغی جماعت سے وابستگی نہیں ہے کہ اس کے کیا امور ہوتے ہیں، تو اس سے بھی وابستگی ہو جائے گی تو پھر وہ جو ہے کام بالکل مل کر کے اچھی طریقے سے کر پائے گا نا. جی بالکل. اور اس سے جو ہے پھر عام جو تبلیغی جماعت میں عام مسلمان ہیں جن کو جو ہے قرآن و حدیث کے تحقیقی علم نہیں ہے تو ان کو بھی فائدہ ہوگا اس سے، ہے نا. جی بالکل یہی بات ہے. جی جی شکریہ مفتی صاحب. اچھا جی مفتی صاحب، جیسے کہ تبلیغی جماعت میں سال لگاتے ہیں ماشاءاللہ بہت سارے علماء ہیں سال لگاتے ہیں، تو اس میں سال لگانے کے بعد کیا تبدیلی آ جاتی ہے؟ سال لگانے کے بعد اپنے اندر کیا تبدیلی آتی ہے؟ اور ماشاءاللہ آپ نے سال لگایا ہے تو آپ بتائیں کہ آپ کے اندر کیا تبدیلی آئی سال لگانے کے بعد؟ جی تبدیلی تو ایک سمجھنے کی آسان شکل یہ ہے، آسان بات یہ ہے کہ انسان جس کام کے لیے ایک اچھا خاصا وقت دے رہا ہے اور اسی چیز کی اسے مشق کی جا رہی ہے، اسی چیز کی مشق کرائی جا رہی ہے، انہی باتوں پر بار بار توجہ دلائی جا رہی ہے، تو انسان کے اندر ظاہر سی باتیں وہ باتیں آ جاتی ہیں اور انسان ان کا پابند ہو جاتا ہے. جیسا کہ جماعت والوں کا مزاج ہے سنتوں کو پابند کرانا، مستحبات کا پابند کرانا، چاہے وہ کھانے کے تعلق سے ہو، سونے کے تعلق سے ہو، کسی بھی تعلق سے ہو. البتہ لوگ اس کا ایک غلط مطلب سمجھتے ہیں. جیسا کہ جب میں وقت سال لگا رہا تھا تو جب میرے ایک دو چلے ہوئے تو میں دارالعلوم میں آیا، میرا کئی مرتبہ وہاں پر آنا جانا ہوا اپنے ساتھیوں کے پاس میں. تو عام طور سے جو مزاج بن گیا تھا وہ یہ کہ عشاء کے بعد سونے سے پہلے وضو کر کے سوتا تھا، کیونکہ مشق کرائی جا رہی تھی وہ روزانہ اسی بات پر، تو ایک عادت سی ہو گئی. تو جب میں وضو کرنے کے لیے گیا تو ایک ساتھی وہ مذاقاً تفریحاً کہنے لگے کہ بھائی تم اتنے سال سے یہاں تھے تو آپ کو اس کی عادت نہیں ہوئی، لیکن آپ جماعت کے اندر ابھی 40 دن سے 2 مہینے سے گئے ہو، تو اس کی آپ یعنی یہ دکھانا چاہ رہا ہو کہ جماعت کے اندر تو یہ کام ہے، مدرسے کے اندر نہیں ہے. حالانکہ لوگ اس کو غلط سمجھتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. مدارس کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ایک بچہ مدرسے کے اندر پورا وقت لے کر آ رہا ہے، اس کا داخلہ اس بات پر ہوا ہے کہ وہ اپنی کتابوں کو اچھے سے یاد کرے، سبق کے اندر حاضر رہے، خوب ان کا اچھے سے مطالعہ کرے، یعنی اس کا جو زیادہ وقت ہے وہ اس کے اندر لگایا جاتا ہے. اس کے برخلاف کے سنتوں کو خوب پابند کرانا، نوافل کا خوب پابند کرانا، وضو کے تعلق سے، کھانے کے تعلق سے، وہ عام طور سے نہیں ہوتا ہے. اور اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ اگر صرف زیادہ توجہ تربیت کے اوپر لائیں گے، صرف سنتوں پر، نوافل پر، کھانے پینے کے تعلق سے، تو جو اس کا اصل مقصد ہے علم حاصل کرنا، اس کے اندر غالباً کمزوری رہ جائے گی. لیکن اس سے علم کی کوئی اہانت یا حقارت بالکل نہیں آتی ہے، وہ ایک اعلیٰ کام ہے. لیکن چونکہ جماعت کے اندر رات دن ایک یہی مشغلہ رہتا ہے، یہی باتیں رہتی ہیں، تو اس وجہ سے ان کی پابندی ہو جاتی ہے اور الحمدللہ ان کی تبدیلی آ جاتی ہے. جیسے کہ وضو کا پابند رہنا، سونے کی سنتیں، کھانے کی سنتیں، یعنی اکثر سنتوں کا اہتمام آ جاتا ہے. اس سے الحمدللہ میرے اندر بھی یہ تبدیلی آئی ہے. اچھا میں اس کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں، میں نے جو دیکھا ہے، ساتھیوں کو دیکھا ہے جن عالموں نے سال لگایا ہے، کہ ہر عالم کو کسی نہ کسی موضوع میں یا کسی نہ کسی فن میں جو ہے تحقیق ہوتی ہے، گہرائی اور گہرائی حاصل ہو جاتی ہے. بہت سے عالم ایسے ہیں جن کو حدیث کے اندر مہارت ہے، بہت سے علماء ایسے ہیں جن کو فقہ کے اندر مہارت ہے، فتاوی میں مہارت ہے نا، بہت سے ایسے ہیں جن کو بیانات میں مہارت ہے، فضائل میں مہارت ہے.
لیکن جو تبلیغی جماعت میں جب سال لگا لیتے ہیں تو ان کے اندر تبدیلی میں یہ دیکھتا ہوں کہ ان کو جو ہے فضائل کے سلسلے میں، اسی طریقے سے وہ تبلیغی جو وابستگی ہے، لوگوں سے ملاقات کرنا، لوگوں کی فکریں لینا، یہ جو میں دیکھتا ہوں یہ باتیں آ جاتی ہیں ان کے اندر، جی بالکل ہے نا۔ اس کے بالمقابل جن لوگوں کا سال نہیں لگا ہوا ہوتا ہے ان کے اندر یہ بات میں جو ہے ایک درجے ہاں وہ جو ہے تحقیقات ہوتی ہے ان کی، علم کے اندر مہارت ہے، لیکن یہ بات مجھے دیکھنے کے لیے نہیں ملتی کہ جو ہے سال لگانے کے بعد جو ہے لوگوں کے گھر جا کر کے ملاقاتیں کرنا، یہ فکر نہیں دکھنے میں آتی۔ پورا سال یہی مشغلہ رہتا ہے، روزانہ ملاقاتوں میں جانا، گشت کرنا اور بستی والوں سے ملنا جلنا، تو الحمدللہ وہ عادت آ جاتی ہے اور اس کی فکر ہی بڑھ جاتی ہے اس چیز کو لے کر کہ ہم عام امت کے پاس میں جائیں، جو لوگ مسجد میں نہیں آ رہے ان کے پاس میں خود جائیں، چھوٹا بنا کر پیش کریں، ان کو بات سمجھائیں، اس معنی کہ ہم عالم ہیں، کیا عہدہ اس کو نہ سوچ کر، اس لیے کہ ذمہ داری تو سر ہماری ہے، کوئی نہیں آ رہا تو ہم خود جائیں اس کو سمجھائیں، تو یہ ایک عادت آ جاتی ہے اور تبدیلی ظاہر سی باتیں آ جاتی ہے اپنے اندر۔ جی اچھا مفتی صاحب ماشاء اللہ یہ بھی بات اپنے بہت اچھے انداز میں بتائی۔ ایک بات اور ہے، ایک سوال اور ایک اہم بات یہ ہے کہ بہت سارے جو فارغین ہوتے ہیں یا علماء بھی ہوتے ہیں وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ تبلیغی جماعت میں تعلیم ہوتی ہے حیات الصحابہ کی، جب شب گزاری ہوتی ہے اور اس میں جو حیات الصحابہ صحابہ کرام کی حیات اور ان کی سیرت جو ہے پڑھی جاتی ہے، تعلیم ہوتی ہے اس کی، اور تبلیغی جماعت والے حضرات ماشاءاللہ اس کو بڑی توجہ کے ساتھ سنتے ہیں اور اس کا بہت اہتمام کرتے ہیں، لیکن اس میں شرط یہ ہوتی ہے کہ جس عالم کا پورا سال لگا ہوا ہوگا وہی اس کی تعلیم کرے گا۔ یہ آپ بھی جانتے ہوں گے اور میں نے بھی یہ بات دیکھی ہے۔ تو لوگ اس میں علماء خاص طور سے اس میں جو ہے سوال کرتے ہیں کہ بھئی ایسی کیا وجہ ہے کہ اس میں جو ہے اس حیات الصحابہ کی تعلیم کے لیے عالم سال لگا ہوا ہونا ضروری ہے، یعنی جو عالم حیات الصحابہ کی تعلیم کرے گا اس کا سال لگا ہوا ہونا ضروری ہے، یہ کیوں ضروری ہے؟ کیا جو عالم ایسے ہیں جن کا سال نہیں لگا ہوا ہے وہ حیات الصحابہ کی تعلیم نہیں کر سکتے، یا جو ہے کیوں نہیں کرائی جاتی ان لوگوں سے؟ اس کے بارے میں آپ بتائیے۔ یہ ایسا سوال ہے جو بہت زیادہ چلتا ہے اور خاص طور سے علماء بہت پوچھتے ہیں اس بات۔ جی بالکل صحیح، آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ اس کے بارے میں آپ کو میں 2-3 باتیں بتانا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات تو ہم یہی اپنی غلط فہمی دور کر دیں کہ جس عالم کا سال لگا ہوا ہے اس کے لیے حیات الصحابہ پڑھنا، اور جس عالم کا سال نہیں لگا ہوا ہے اس کے لیے حیات الصحابہ کا نہ پڑھنا، یعنی کہ یہ بھی جائز اور ناجائز کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہر ایک عالم حیات الصحابہ کی تعلیم کر سکتا ہے اور کسی بھی جوڑ کے اندر، کسی بھی اجتماع کے اندر پڑھ سکتا ہے، کوئی ناجائز والا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن چونکہ دیکھو مدارس کے کچھ اصول ہوتے ہیں اور انہی اصول کے اعتبار سے آپ کو چلنا ہوگا۔ اسی طریقے سے نظام الدین کی طرف سے اور جو بھائی تبلیغ جماعت کا کام ہے اس کے بھی کچھ اصول ہیں، تو انہی اصول میں سے ایک اصول یہی بنایا گیا مرکز نظام الدین کی طرف سے کہ جن عالم کا سال لگا ہوا ہے وہی تبلیغی اجتماعات کے اندر حیات الصحابہ کی تعلیم کرے، اور مقصد اس کا یہ ہے کہ چونکہ ایک سال لگا ہوا عالم جماعت کے کام کے تعلق سے خوب وابستہ ہوتا ہے، کام کو اچھے سے سمجھتا ہے، اور حیات الصحابہ کے اندر مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے جماعت کے کام کو خوب کھول کر بیان کیا ہے اور صحابہ کی زندگی سے ثابت کیا ہے۔ تو چونکہ جس نے جماعت میں سال لگایا ہے وہ جماعت کے کام سے خوب واقف ہے، تو اس کے لیے ان صحابہ کی زندگی کو اور کام کو جوڑنا، احادیث سے تبلیغ جماعت کام کو جوڑنا بہت آسان ہو جاتا ہے، وہ کام کو بہت اچھے انداز میں سمجھا سکتا ہے۔ تو صرف یہ مقصد ہوتا ہے کہ اگر جماعت میں سال لگایا ہے تو وہ جماعت کے ہر پہلو سے واقف ہے، اس لیے وہ حیات الصحابہ کو، صحابہ کی زندگی کو اس کام سے بہت اچھے سے جوڑ کر سمجھا سکتا ہے۔ تو صرف اس معنی کر یہ اصول بنایا کہ جن کا سال لگا ہوا ہے وہ اجتماع کے اندر، شب گزارے کے اندر حیات الصحابہ کی تعلیم کرے، تاکہ جو عام ساتھی ہیں جماعت کے اندر لگے ہوئے ہیں وہ اس کو خوب اچھے سے اور سمجھ لیں۔ اس کے علاوہ اس سے کوئی خاص تو گہرا مقصد نہیں ہے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی تحقیق دوسروں کی جو ہے کہ بھائی ان کو کم سمجھنا ہے، ایسا نہیں ہے کہ جن کا سال نہیں لگا۔ ہاں ایسا میں تو اس کو میں بھی اس کا مطلب یہ سمجھتا تھا مجھے، اس کو میں خود بھی کہتا ہوں، جیسا کہ مولانا ہمارے یہاں مولانا عیسیٰ صاحب ہے جہاں پر ہمارے شب گزاری ہوتی ہے نجیب آباد میں، اور مفتی اسرار صاحب ہے، بہت مشہور عالم ہے ماشاءاللہ، اور میں تو ان کے مطلب بہت زیادہ چھوٹا ادنا سا ہوں، ایک طالب علم ہوں، وہ ایک بڑے استاد بھی ہیں، بڑے عالم بھی ہیں، بہت گہرائی کے اندر بھی ہیں، لیکن بس ایک اصول کے پیش نظر ہم لوگوں کی ایک حیات الصحابہ طے کر دی جاتی ہے، وہاں پر ہم تعلیم کرتے ہیں، ان لوگوں کی طے نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کا یہ کوئی مقصد نہیں ہے کہ مولانا اس سے میں بڑا ہو گیا ہوں یا مفتی اسرار سے میں بڑا ہو گیا ہوں، علم کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے وہ مجھ سے بڑے ہیں، صرف ایک اصول کے پیش نظر میری تعلیم طے کر دی جاتی ہے۔ ہاں جی مفتی صاحب، میں اس کا یہ سمجھاؤں خلاصے کے طور پہ
کہ جو عالم کا جس عالم کا سال لگا ہوا ہوتا ہے اس کو جو اس کام سے مناسبت ہو جاتی ہے نا، اور مناسبت کی وجہ سے اسی سے یہ تعلیم کرائی جاتی ہے نا، جی گہرائی اس جو ہے ربط ہو جاتا ہے، اسی وجہ سے تعلیم ہوتی ہے، کیونکہ ہر کسی کو جو ہے ہر عالم کو کسی نہ کسی موضوع سے وابستگی ہوتی ہے، خاص مناسبت ہوتی ہے، تو اسی طریقے سے جس کا سال لگ جاتا ہے تو اس کو تبلیغ جماعت سے ایک خاص گہرائی اور گہرائی حاصل ہو جاتی ہے اس کو اس کام میں، تو اس لیے وہ اچھی طریقے سے اس بات کو سمجھا پاتا ہے۔ جی جی ٹھیک ہے مفتی صاحب، شکریہ، جزاک اللہ، آپ نے جو ہے وقت فارغ کر کے جو ہے ہمیں وقت دیا اور ہمیں جو ہے اتنے اہم سوالات پہ، جو آج کل یہ سوالات جو ہے لوگوں کے ذہنوں میں رہ جاتے ہیں، لوگ پوچھتے رہتے ہیں، لیکن جو ہے یہ ان باتوں کو جو ہے عام ہونا بھی ضروری ہے اور لوگوں کے سامنے آنا بھی ضروری ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں دبے ہوئے رہتے ہیں، تو آپ نے جو ان کو جو ہے یہاں ہمارے سامنے رکھا اور ان کے جواب میں نے آپ کے سامنے سوالات رکھے اور آپ نے ان کے جو ہے تفصیل کے ساتھ جواب دیا، اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اور اسی جو ہے تبلیغ جماعت کے متعلق جو ہے بہت سارے سوالات آتے رہتے ہیں، انشاءاللہ اسی موضوع پر اور ان سوالات کو لے کر کے دوبارہ کبھی آپ سے ملاقات ضرور ہوگی۔ مجھے بھی خوشی ہوگی، اللہ آپ کو خوب خوش رکھے، آپ نے اس طرح کے سوالات کیے جن کا امت کے سامنے آنا بہت ضروری ہے، جو غلط فہمیاں وہ دور ہونی چاہیے تاکہ آپس میں ربط باقی رہے، غلط فہمیاں دور ہو جائیں اور ہم کام کے اندر خوب استقامت کے ساتھ میں آگے بڑھتے چلے جائیں۔ جی ورنہ یہ مراد وہ ہوتا ہے کہ جو خاص طور سے ائمہ ہوتے ہیں جو سال نہیں لگاتے ہیں، تبلیغ جماعت سے جن کو وابستگی نہیں ہوتی ہے تو وہ الگ چلتے ہیں اور پھر تبلیغ جماعت آتی ہے وہ الگ چلتی ہے، دونوں میں جو ہے ایک جو ہے آڑ سی رہتی ہے بیچ میں، اگر وہ دونوں بات کو سمجھ لیں گے تو کام جو ہے دونوں مل کر کریں گے ائمہ حضرات علماء کرام، تو اس سے بہت فائدہ ہوگا امت کو اور کام کو بھی فائدہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، شکریہ مفتی صاحب، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے نشان کو دبا دیں۔